ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حضرات ذی وقار معزز سادات کرام، علماء و مشائخ اعظام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں نماز جمعہ کے اجتماع میں شرکت کی سعادت عطا فرمایا. استان امریکہ جناب محترم محمد اصغر چشتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن ہے، جسے ہم ہر سال محرم الحرام کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں، یاد تازہ کرتے ہیں، اور اس سے قبل اسلام کے 2 جلیل القدر خلفائے راشدین، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، جن کی قربانیوں سے اسلام کو عروج ملا، دوام ملا اور اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا، ان کی شہادت بھی محرم الحرام سے متصل ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی. تو اگر آپ بغور دیکھیں تو اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے. دنیا کی تمام قوموں نے، تمام اقوام نے اپنے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں اور وہ سال کے آغاز پر خوشی مناتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں. لیکن غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اس میں. اسلامی سال کا آغاز ہجری تقویم سے ہوتا ہے اور ہجرت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بڑی افادیت ہے. انسان جس مٹی میں پیدا ہوا ہو، اس نے وہاں اپنا بچپن گزارا ہو، اپنا لڑکپن گزارا ہو، جہاں اس کے پیارے رہتے ہوں، جہاں کے گلی کوچوں سے اس کی یادیں وابستہ ہوں، جہاں اس کے آبا و اجداد کی قبریں ہوں، اس کو فطری طور پر اس خطہ زمین سے محبت ہوتی ہے. لیکن اسلام کا جو ہجری کیلنڈر ہے، یہ ہمیں اس عظیم ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. اور اس ہجری تقویم کا کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، اس کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے، جس کی تاریخ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے. انہوں نے اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ کی رضا میں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں جو قربانیاں دیں، جو تکلیفیں جھیلی، جو آزمائشیں برداشت کی، حتیٰ کہ اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. تو اسلام کا جو فلسفہ ہے، ہمارے دین کی جو تاریخ ہے، یہ اپنے بچوں تک پہنچانا اور انہیں ان ایام کی یاد دلانا یہ ہم پر لازم ہے.
خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بار بار پچھلے ایام کی یاد دلاتا ہے. آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو اس میں 3 طرح کے علوم بیان ہوئے ہیں. ایک علم العقائد ہے جس میں اللہ کی ذات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. قبلہ صوفی صاحب نے گزشتہ دنوں ایک محفل میں اصغر چشتی صاحب کو تاکید فرمائی کہ آئندہ آپ نے ہر محفل میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ضرور لگانا ہے. قاری اعجاز صاحب کو حکم فرمایا تھا. تو اب اصغر چشتی صاحب نے وہ نعرہ لگایا تو مجھے واقعہ یاد آ گیا. بظاہر یہ ایک نعرہ ہے لیکن اس کے اندر ختم نبوت کا پورا فلسفہ بیان ہو جاتا ہے کہ ہماری نسلوں تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی امتی نبی نہیں آ سکتا. جو یہ دعویٰ کرے وہ زندیق ہے، وہ جھکا ہے. تو قرآن بھی علم العقائد بھی بیان فرماتا ہے، علم الاحکام بھی بیان کرتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، مسلمان کو اپنے تمام امور کس طریقے سے سر انجام دینے چاہیے. اس کی بھی جو تربیت ہے وہ قرآن سے ملتی ہے. اور تیسرا علم جو ہے وہ ہے علم تذکیر بھی ایام اللہ، علم تذکیر کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایام کے ذریعے، کبھی واقعات کے ذریعے، کبھی اپنے فضل و کرم اور انعامات کا بیان کر کے، اور کبھی موت کا بیان کر کے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. اس میں بھی علماء نے 3 اقسام بیان کی ہیں. پہلی قسم ہے تذکیر بالموت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آیات ربانیہ میں ہماری توجہ دلاتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، ٹھیک ہے، احسن عمل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں یاد دلاتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے بنائی، اس لیے پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تمہیں پرکھا جا سکے، تمہیں جانچا جا سکے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. پھر اسی طریقے سے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات فرمائے ان کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرماتا ہے. اور اسی طرح اللہ کریم جو ہے مختلف ایام کا بھی ذکر فرماتا ہے. تو لہذا مقدس ایام کا ذکر کرنا، اسلامی تاریخ کو دہرانا اور اپنے بچوں تک یہ ہسٹری پہنچانا، یہ عین قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے. تمام مفسرین نے، تمام مسالک کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ واقعہ کربلا یہ تذکیر بھی ایام اللہ میں شامل ہے. یعنی جب آپ شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرف. خاص طور پر اس ملک میں جہاں پہ عقائد و نظریات کا تصادم ہوتا ہے، جہاں آپ کا بچہ مختلف کلچر کے لوگوں سے ملتا ہے، مختلف عقیدے کے لوگوں سے ملتا ہے، اور پھر دولت کی چکا چوند میں اپنے ہوش گنوانے لگتا ہے، تو اس کے پیش نظر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کا کردار ہونا چاہیے، ان کی سیرت ہونی چاہیے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے بزرگوں کی کیا قربانیاں ہیں اور یہ دین مجھ تک کیسے پہنچا ہے. پوری دنیا میں آپ جائیں، آپ یورپ کا سفر کریں، آپ امریکہ چلے جائیں، جگہ جگہ یہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، ان کے اسٹیچوز لگاتے ہیں، ان کے مانومنٹس قائم کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنی اگلی نسلوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے شہداء نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی. تو لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ پورا مہینہ گزر گیا، مسلسل جو ہے وہ تذکرہ چل رہا ہے شہداء کا، شہداء کربلا کی بات ہو رہی ہے، تو اسے اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ اس تذکرے سے ہی جو ہے اس کی نسلوں میں ایمان باقی رہے گا، اور اس کی نسلیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلیں گے. ورنہ اگر آپ یہ تذکرے ان کی زندگی سے ختم کر دیں گے تو ایک دن وہ اپنا مقصد حیات بھی بھلا دیں گے. اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں جو دین پہنچایا اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی، بلکہ اللہ کا جس پر جتنا بڑا انعام ہوا ہے، جس پر جتنا بڑا کرم ہوا ہے اور جس پر جتنی بڑی عطا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی ہی بڑی آزمائش سے گزارا۔ قرآن مجید میں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے خدا، اے میرے مالک، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ نے خود ہی آگے اس کی وضاحت فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ تذکرہ کربلا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے، یہ ان کا بیان ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے بغیر اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ایسی بات ہوتی صرف قرآن و حدیث سے اللہ کو پہچانا جا سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم نہ فرماتا، وہ فرماتا صراط الذین یبین فی القرآن والحدیث، کہ وہ راستہ جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے۔ لیکن انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو اپنے سامنے کوئی نمونہ عمل چاہیے، کوئی ذات چاہیے، کوئی شخصیت چاہیے کہ جس کے اندر وہ قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ جھلک دیکھ سکے۔ قبلہ صدیقی صاحب، علامہ رضا الدین صدیقی صاحب علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ کی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضور، پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، مدارس پہلے سے زیادہ ہیں، علماء پہلے سے زیادہ ہیں، اور دینی اجتماعات پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن اس سب کی جھلک جو ہے وہ ہماری ذات میں نظر کیوں نہیں آتی؟ سوسائٹی میں، معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تو آپ نے بڑا ایک زبردست دانش مندانہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ مفکر تھے، آپ مدبر تھے، آپ بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام ابھی صرف گفتار تک پہنچا ہے، جب کردار تک پہنچے گا تب تبدیلی بھی آ جائے گی۔ اللہ فرمانے لگے کہ اسلام پہ بات بہت ہو چکی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اسلام پہ عمل کر کے دکھایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات ذمہ، قرآن مجید میں جو ہم سنتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ہونا ہر دور میں ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں ہم نے اسوہ کامل بنا کر دیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کو اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے معزز، سب سے مکرم اور سب سے برگزیدہ ہستیاں ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کا کمال کیا تھا کہ انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، حضور سے فیض پایا تھا، اپنے ہر مسئلے کا جواب، اپنے ہر سوال کا جواب ان کو حضور سے ملا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد براہ راست اگر قرآن مجید کو سمجھنا، اگر ہم اس کی بات کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرقے بنتے ہیں۔ ہر کوئی جب اپنی عقل کو دخل دیتا ہے، اپنی سوچ سے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اختلاف رائے واقع ہوتا ہے۔ پھر ہر کوئی اپنی 1.5 دن کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتا ہے، یوٹیوب کا چینل کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ قرآن کی اور حدیث کی من مانی اپنی پسندیدہ تشریحات کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے اگر احکامات کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب وہ کون ہے انعام یافتہ بندے؟ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو الحمدللہ سالہ سال سے مکی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ہونے والی شہادت کانفرنس میں، دیگر اجتماعات میں آپ شریک ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے عالی القدر، جلیل القدر علماء یہاں آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے نبی، اللہ کے صدیق، اس کے شہداء اور اس کے صالحین شامل ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبوت کا باب بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی امت کی اصلاح کے لیے نہیں آئے۔ اب کون آئیں گے؟
صدیقین آئیں گے، لیکن جو اہل دل ہیں، جو اہل نظر ہیں، جو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روحانی طور پر حاضری کا جنہیں شرف حاصل ہوتا ہے، ان اہل کمال سے، اہل نظر سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر 250 سال بعد ایک صدیق اللہ اس امت کو عطا فرماتا ہے۔ صدیق روز روز نہیں آتے، لیکن شہداء اور صالحین کا وجود امت میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ شہداء اور صالحین اس امت کی آبیاری کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اور انہی شہداء میں سب سے جو بڑا مقام ہے، سب سے جو بڑا مرتبہ ہے، وہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ جتنا بڑا انعام فرماتا ہے اسی قدر اسے آزمائش سے گزارتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کا اگر آپ زندگی کا تذکرہ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اس قدر انعام فرمایا تھا کہ اس دور میں آپ کے پاس 50,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 50,000 بکریوں کا ریوڑ، اور 50,000 باغات کے آپ مالک تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 12 خوبصورت شہزادے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وقت مختصر ہے، میں صرف اس بات کی جانب اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ جو ہے وہ آزمائی سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ کا خادم دوڑتا ہوا آیا، عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب میں آپ کا سارے کا سارا بکریوں کا ریوڑ بہہ گیا ہے، تو آپ کے ماتھے پہ شکن تک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہم تو راضی بارضا ہیں جو مزاج یار میں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، تو اس میں پریشانی کس بات ہے؟ اسی نشست کے اندر، اسی مجلس کے اندر دوسرا خادم دوڑتا ہوا آیا، عرض کرنے لگا حضور، آندھی اور طوفان کی وجہ سے آپ کے سارے باغات بھی اجڑ چکے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ 6-7 مہینے نہیں گزرے، کوئی بہت طویل عرصہ نہیں گزرا، 2-4 دنوں بعد ایک اور خادم آیا، عرض کرنے لگا حضور، آپ کے 12 کے 12 شہزادے آپ کے ایک امتی کے ہم مہمان تھے، چھت گرنے کی وجہ سے 12 کے 12 شہزادوں کا وصال ہو گیا۔ تو آپ نے اس کے اوپر بھی شکوہ نہیں کرنا، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے پورے جسم پر جو ہے وہ زخم ہو گئے، اور آپ کے اس بیماری کی وجہ سے آپ کے شہر والوں نے، آپ کے اہل علاقہ نے آپ کو شہر بدر کر دیا، آپ اپنی اہلیہ کے ہمراہ گرانے میں تشریف لے گئے، اور جب آپ کی زبان پر زخم ہوا تو آپ تڑپ اٹھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اشکبار ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اے میرے مالک، میرے باغات، میرا بکریوں کا ریوڑ، میری جوان اولاد اور پورے جسم پر زخم ہو گئے، میں نے تیری بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن میری مالک میری زبان کو دوبارہ ٹھیک فرما دے، کیونکہ اس زبان سے میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ اس زبان سے میں تیرا ذکر بجا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، آپ 6 سال کے ہیں، آپ کے دادا جان کا وصال ہو گیا، آپ کی والدہ محترمہ وصال فرما گئی، اور اس کے بعد پوری زندگی آزمائشوں میں گزاری، اور جب اپنوں کے درمیان آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنے رسالت کا اعلان کیا، تو وہی اپنے پر آئے۔ طائف کے واقعات آپ نے سنے ہوں کہ دعوت دین کی پاداش میں آپ کو کس قدر ظلم و ستم سہنا پڑا، اور اس کے بعد آپ نے دین پہنچانے کے لیے شعبے ابی طالب میں کس طرح محصوری کے دن گزارے، آپ نے اپنا وطن چھوڑا، وہ مکہ کہ جس سے آپ کو بڑی محبت تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہم تک اللہ کے حبیب نے قرآن پہنچایا، رحمان ہمیں دیا اور ایمان ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس سب کے بعد بھی آپ کو اپنی امت سے اور کچھ نہیں چاہیے، بلکہ خود آپ کا رب
آپ کی زبان میں قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں نے جو تم تک قرآن پہنچایا، میں نے تمہیں ایمان دیا، رب رحمان کی پہچان تمہیں دی، اس سب پر مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کی۔ کوئی امتی کو جو سوچنا چاہیے، اسے اس مقام پہ غور کرنا چاہیے کہ میں ذکر اہل بیت پہ اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ ہماری عقل زیادہ ہے، ہماری سمجھ زیادہ ہے، ہم جناب والا دین کے معاملات کو زیادہ باریکی سے سمجھتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھا کرتے ہیں؟ چلے میں کسی عالم کی بات کروں گا، کسی مولوی کی بات کروں گا، کسی مفتی کی بات کروں گا، آپ کہیں گی میں اس کی بات نہیں مانتا، یہ بڑا فیشن چل نکلا ہے کہ جناب ہم اس مولوی کی بات نہیں مانتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ انہیں جانتے ہیں، آپ انہیں پہچانتے ہیں، آپ کی آواز سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ نے ان کا نام سن رکھا ہے، اللہ کے حبیب کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، کون عبداللہ ابن مسعود؟ جبرائیل جن کے لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے، جن کے لہجے میں جبرائیل قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب النعلین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، حضور جہاں جلوہ گر ہوتے وہ حضور کے دونوں نالین مبارک کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، کبھی سر کا تاج بنا لیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر اہل بیت میں ایک لمحہ گزارنا یہ 1 سال کی بے ریا عبادت سے بڑھ کر۔ بات آسان کرتا ہوں، یعنی پورا سال ہم نفل پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں۔ عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی فرماتے ہیں، یہ معجم الکبیر کی صحیح روایت ہے، یہ کوئی ضعیف روایت پیش نہیں کر رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے سال کی بے ریا عبادت ایک طرف اور اہل بیت کی محبت میں گزارا گیا ایک لمحہ ایک طرف۔ تمام عمر کی آوازی پر بھاری ہے وہ ایک شب جو تیری یاد میں گزارا۔ تو ہم اپنے درجات میں نہیں بتاتے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی آپ فرماتے کہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اس نے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ میں جس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں وہ اہل بیت کی محبت ہے، وہ اہل بیت کی محبت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور امام ربانی مجدد الثانی نقشبندیوں کے پیشوا آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال تذکرہ اہل بیت کا اہتمام کرتے، پھر بہانے سے پورے سال ان کے اصالہ ثواب کی محفلیں سجاتے۔ میں نے پوچھا کہ اور بھی بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، اور بھی بڑی شخصیات ہیں، آپ اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے جو اہل بیت کا ذکر جو اہل بیت کے ذکر کی عادت پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نظام آسانی عطا فرماتا ہے، وضو کی شفاعت اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم اہل بیت کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں، اپنے دامن کو جو ہے وہ نیکیوں سے بھرتے ہیں، اس سے ان کے درجات پر یا ان کے معاملات خود اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی پڑھا، پہلے ہی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر کہتا ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا اب میں کیا ذکر کروں، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، نہیں کوئی حسین سے دوسرا حسین بس ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہے گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین، یزید تھا حسین۔ سید الشہداء امام علی مقام نے جو قربانیاں دی ہیں اسی کی بدولت آج ہم الحمدللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، دین ہم تک پہنچا ہے۔
تو اس احسان کو، اس انعام کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے طلب فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى، کہ مجھے صرف اپنے اہل بیت کی محبت چاہیے. تو حضرات نے بتایا یہ دین ہمیشہ قربانی سے آگے بڑھتا ہے. کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے اور کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ مسجد کے امور ہے. مسجد آباد رہے گی، مسجد کے معاملات میں ہم تعاون کرتے رہیں گے تو تا قیامت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس کے حبیب اور ان کے اہل بیت کے ذکر کی محفلیں سجتی رہیں گی. لیکن اس کے لیے ہم سب کو اپنی اجتماعی، اپنی سماجی، اپنی دینی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. مسجد کے امور میں ہمیشہ تعاون کیا کریں، بڑھ چڑھ کر تعاون کیا کریں. آپ کا یہ تعاون دین متین کے پیغام کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ کام آئے گا. تو حضرات ملاقات سیدنا امام حسین، امام علی مقام، سید الشہداء سلام علیہ السلام، آپ جو ہے وہ ان کے کمالات کیا بیان کریں. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زانو پر آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم جب بیٹھے تھے، اور آپ کے ایک زانو پر آپ کے نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف فرما. روایت کا آتا ہے کہ جبرائیل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان دونوں شہزادوں کو آپ کی زندگی میں جمع نہیں فرمائے گا، آپ کسی ایک کا انتخاب فرما لیجیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر پر اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر امام حسین کو رکھ دیا. 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جب بھی حضور حضرت امام حسین کو دیکھا کرتے تو آپ فرماتے میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا لخت جگر ابراہیم قربان کیا. اللہ اکبر. اور وہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہو گئی کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے گمان گزرا